هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، جمعے کی یہ اجتماعیت اجتماعی فکر سیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ دین اسلام اپنے تمام اعمال و افکار میں اجتماعی تعلیم و تربیت کو اہمیت دیتا ہے۔ سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی اجتماعیت میں 6 دن کے بعد 7ویں دن جمعۃ المبارک میں ایک بڑی اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 1 سال کے بعد صاحب استطاعت لوگوں کو اس سے بڑی اجتماعیت حج کے موقع پر قائم کرنی ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی سربلندی اور اپنے اعمال کی تہذیب اور اپنے دین کے غلبے کے نقطہ نظر سے دین اسلام کے مرکز مکۃ المکرمہ میں جمع ہوں۔ دین کے یہ تمام اعمال اجتماعی ہیں، اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا اجتماعی فکر و عمل صحیح خطوط پر استوار کریں۔ انسان اجتماع کے بغیر نہیں رہتا، وہ ہمیشہ اجتماعی طور پر ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ جو انسان سوسائٹی اور اجتماع سے الگ رہے وہ یا ذہنی مریض ہے، مجنون ہے، اور یا پاگل ہے۔ اجتماعیت ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور ہر اجتماعیت ایک سسٹم اور نظام کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی۔ ہر نظام کسی نہ کسی بنیادی اجتماعی فکر پر استوار ہوتا ہے، علم و عمل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب اجتماع کے لیے جو اعلیٰ ترین علم اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر آتا ہے اسے وحی الہی کہتے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو انسان خود اپنے تجربے اور مشاہدے سے سیکھتا ہے، اور ایک درجے کی اجتماعیت خود انسان اپنی فطرت اور عقل سے قائم کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اجتماعیت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی علم کی جامعیت اور عمل کی مہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
اس لیے وحی الہی دراصل انسانی معاشروں میں اعلیٰ علوم منتقل کرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسانی معاشرہ اعلیٰ علوم کے بغیر ترقی نہیں کرتا۔ جن کا نالج اچھا ہوتا ہے، نالج بیسڈ معیشت اور سیاست ہوتی ہے، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اب یہ نالج اور علم کہاں سے آئے؟ ایک وہ جو آپ نے اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ کے ذریعے سے سیکھا ہے، تجربات اور مشاہدات سے سیکھا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو دنیا کے سب سے ذہین ترین انسانوں، اعلیٰ ترین علمی اور عملی قوت رکھنے والے انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم یہ وہ اعلیٰ ترین اور جامع ترین علم ہے جو انسانی معاشروں کو ترقی دینے کا ایک واضح علمی اور عملی منہج متعین کرتا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم وہ علم ہے جو کل انسانوں کے انسانی مسائل حل کرنے کا ایک مکمل پروگرام بیان کرتا ہے، اور اس علم کی عملی شکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور کردار سے انسانیت کے سامنے واضح کی ہے۔ اس لیے کتاب مقدس قرآن حکیم کے علم سے وابستگی اختیار کرنا اور اپنے اجتماعات کو ترقی دینے کے لیے اس کو بنیادی حیثیت دینا، وہ رہتی دنیا تک انسانیت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس اجتماعی فکر و عمل کو صحیح تناظر میں سمجھے اور اس کے مطابق اپنے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں۔ معزز دوستو، آپ پچھلے 20-22 دنوں سے جس دورہ تفسیر میں شریک ہیں، اس کا بنیادی اساسی ہدف یہی ہے کہ ہم اس علم نبوی سے فیض یاب ہوں جو انسانیت کی ترقی کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اعلیٰ ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ علم، سائنس، ٹیکنالوجی، نالج، اس کا تعلق انسانی عقلوں، دماغوں اور قلوب کی طاقت اور قوت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ کتابیں، تحریریں اور اس کے عمل کی معروضی شکل یہ بہت ہی محدود ہوتی ہے۔ ذہن اور قلب، عقل یہ بہت بلند پروازی کی حامل ہوتی ہے۔ اس کو الفاظ کی قید میں نہ کتاب میں بند کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو عمل کی صورت میں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ ترین علم عقل سے عقل میں آتا ہے، قلب سے قلب میں منتقل ہوتا ہے، سینے سے سینے میں جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو دنیاوی علوم ہیں وہ بھی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر 5 سال تک ساری کتابیں رٹ لیتا ہے، چٹ کر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے کسی نہ کسی متعلقہ فورم کی فیلوشپ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ FCPS کرتا ہے، کیا ہے یہ؟ کسی نہ کسی اعلیٰ پروفیسر کی صحبت میں رہ کر مسلسل اس کی نگرانی میں کام کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس میں اس علم کا نکھار آتا ہے، مہارت منتقل ہوتی ہے، پھر اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے، پھر وہ ایک کردار ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
آج ایک سمپل MBBS ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہے جب تک کہ وہ اعلیٰ علوم، اعلیٰ سطح پر لوگوں کے ساتھ رہ کر صحبت یافتہ نہ بنے۔ ایک انجینئر 4-5 سال تک کتابیں رٹتا ہے، ڈگری لے آتا ہے، ڈگری تو صرف اس بات کی علامت ہے کہ اس کو ان بنیادی معلومات سے آگہی ہو گئی، لیکن اسے مہارت کے لیے اپنے سینئر کی کسی نہ کسی انجمن میں، اجتماعیت میں، کسی کمپنی میں مار کھانی پڑتی ہے، تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ عملی چیلنجز کون سے پیش آتے ہیں کسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے، کسی الیکٹریکل سسٹم کو قائم کرنے کے لیے، جب تک وہ اپنے بڑوں اور ایک اجتماعیت میں رہ کر تربیت حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک اکیلا وہ کسی پروجیکٹ کو نہیں کر سکتا۔ اگر ان علوم کے بارے میں یہ حال ہے تو کیا خیال ہے کہ جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا پروگرام اعلیٰ ترین علمی نوعیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور جس کا اساسی ہدف تمام انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا تھا، لیقوم الناس بالقسط، کہ کل انسانیت عدل پر قائم ہو جائے، تو وہ محض چند رسمی علوم پڑھ لینے، ڈگریاں حاصل کر لینے سے مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس تجربے، مہارت اور اس علم کے ساتھ وابستہ ہونے کی۔ جیسے ایک MPhil اور FCPS والا طالب علم، PhD والا طالب علم ہر وقت پروفیسر کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، 12 گھنٹے صبح سے شام تک وہ لیب میں لگا رہتا ہے، تجربات کرتا ہے، مطالعے کرتا ہے، اس صحبت سے اس کے اندر ایک صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں علوم اور جس کے ماہرین تیار ہوتے ہیں، وہاں زندگیاں قربان کرتے ہیں لوگ اس علم کے اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن کتاب مقدس قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے آج مسلمانوں کا؟ یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اپنی پوری زندگی اسی علم کو اور اس کے علم کو عمل میں لانے کے لیے قربان کر دی۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین و مفسرین، علماء ربانیین نے اپنی زندگیاں اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے قربان کر دیں، تب کہیں جا کر اس علم کا ایک حصہ انہیں حاصل ہوا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن حکیم سے تعلق بہت ہی رسمی، بہت ہی سطحی قائم ہو گیا۔ اول میں تو اس کو علم نہیں سمجھا جاتا، سمجھا جاتا ہے کہ کوئی روحانیت کی کتاب ہے، بس ہمارا بچہ بچپن میں کسی مکتب میں جا کر قرآن حکیم تھوڑا سا ناظرہ پڑھ لے، یا زیادہ زور لگائیں گے تو اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے نام پر کہ ذہن کھل جائے، میٹرک میں اچھے نمبر لے تو چلو قرآن حفظ کرا دو اس کے بعد چھٹی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن انسانی اجتماع کے لیے کیا اصول اور سسٹم دیتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا کہ یہ جو کچھ ہم اپنی یونیورسٹیوں میں سیاسیات، معاشیات، سماجیات کے نام پر پڑھا رہے ہیں، اس میں قرآن حکیم کے علم کا کتنا حصہ ہے؟ وہاں اپنے خیال کے مطابق جو ہر شعبے کے انسانی جینیس ہیں، ان کے دماغوں نے جو کچھ سوچا ہے، ایڈم اسمتھ نے جو سوچا، لارڈ کینز نے سوچا، کسی مارکس اور اینگل نے سوچا، وہ تو پڑھائیں گے اپنے طالب علم کو، لیکن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ دماغ نے سوچا، کبھی اس پر بھی کوئی گفتگو کی؟ قرآن نے جو نازل کیا اس پر کبھی کوئی بحث اور گفتگو کی؟ صحابہ نے جس کا عملی نظام قائم کیا، کیا اس پر ہم نے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے اس پر غور و فکر اور تدبر کیا؟ نہیں۔
غلامی کے 250 سالہ دور نے ہمارے دماغوں کو معوف کر دیا۔ ہمارے نزدیک وہ بہت ہی سطحی سوچ والا انسان جو صرف سرمایے کے پیچھے دوڑنے اور سرمایے کے استحصالی کردار کو چند منطقی قوانین کے تحت آپ پر مسلط کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اس کو تو پڑھتے ہیں۔ ایڈم اسمتھ کو بابائے معاشیات کہتے ہیں۔ ایڈم اسمتھ کے حواریین اور تربیت یافتہ یورپین نام نہاد معاشی مفکرین وہ تو تمہارے دماغوں پر مسلط ہیں۔ وہ جو کہہ دے وہ حرف آخر ہے، خواہ وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسانیت دشمن کیوں نہ ہو، کتنے ہی 250 سال سے ایشیا اور افریقہ اس سرمایہ داری نظام کے ظلم و انتداب میں ہو، اس کے باوجود کہیں گے جی یورپ کے بڑے شاہ دماغوں نے یہ سرمایہ داری نظام تلاش کیا ہے، یہ لوٹ مار کی کمپنیاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے دنیا میں پیدا کی ہیں، دنیا پر حکمرانی قائم کی ہے قزاقی کر کے۔ بحری قزاقوں نے انسانوں کو لوٹا، ملکوں اور قوموں کو غلام بنایا اور دولت میں اضافہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قزاقی سیکھی جائے، چوری سیکھی جائے، ڈاکہ سیکھا جائے، اور ڈاکے کی بنیاد پر شریف بن کر کہا جائے کہ یہ اب جینٹل مین ہے۔ کیا سب کو معلوم نہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے 60 ڈائریکٹر برطانوی معاشرے کے چھٹے ہوئے بدماش تھے، جن کو خود برطانوی معاشرے نے غیر جینٹل مین قرار دے کر سمندروں میں پھینک دیا تھا۔ خود ایڈم اسمتھ اپنی کتاب دولت اقوام میں لکھتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس دور کی سب سے ظالم کمپنی ہے۔ 1776 میں اس نے یہ کتاب لکھی دولت اقوام، اور کمپنی 1600 میں بنی تھی۔ 150 سالہ تاریخ ایڈم اسمتھ کے سامنے تھی کمپنی کی، اور وہ اپنے نقطۂ نظر سے بھی وہ اس کو ایک ظالمانہ قزاق اور انسان دشمن کمپنی قرار دیتا ہے۔ آج وہی کمپنی اور اس کے وارثان اسی سرمایہ داری نظام کو اپنا کر لوٹ کھسوٹ کا علمی منہج آپ کے سامنے پیش کریں تو یہ ایشیا اور افریقہ کے دریوزہ گر، بھیک مانگنے والے، غلامانہ ذہنیت کے حامل، یہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور اگر اس کے رد عمل میں داس کیپٹل کارل مارکس لکھے سرمایہ داری کی جبر اور ظلم کے نتیجے میں جب انسانیت تباہ و برباد ہونے لگی، تو وہ اگر 1866 میں داس کیپٹل لکھے جرمنی میں اور 1876 میں اس کا انگریزی ترجمہ سب سے پہلے چھپے تو کہا جاتا بڑا جینیس ہے، بڑا جینیس ہے جس نے کیا ہے سرمایہ داری کے مقابلے میں سوشلسٹ تعلیمات اور اصولوں پر انسانی معاشروں کے استوار کرنے کی بات کی ہے۔ وہی یورپین بھیڑیے، وہی یہودی اور عیسائی خصلت لوگ جو سرمایہ داری کو پیدا کریں، اسی سرمایہ داری کے رد عمل میں وہ اس کے مقابلے میں کوئی علم دیں تو ہمارے یہ عقلی بونے مسلمان نام نہاد ہم پر مسلط حکمران اور یہاں کا ظالم نظام اس کو کہے جی واہ کیا بہترین نظام ہے۔ ذہنی پستی کا عالم دیکھو، اور وہ دنیا کا اعلیٰ ترین ذہین ترین دنیا کا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ جس چیز کو سوچے، جو فکر پیش کرے، جو نظریہ اور نظام دے، اس کو ہم پس پش ڈال دیں، قرآن کے اعلیٰ پیغام کو پیچھے پھینک دیں، اور پھر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں، والذین معہ، ان کے ساتھ تمام شریک صحابہ اکرام، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے اس علم میں اعلیٰ درجے کے لوگ، اتنا بڑا اعلیٰ دماغ کہ اس جیسا جینیس پیدا نہیں ہوتا۔ عمر فاروق جی، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسن و حسین، امیر معاویہ، کتنے عزیزم اولو العزم لوگ جنہوں نے دنیا میں عملاً عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے ظلم و ستم کی جڑیں کاٹ دیں۔ آج ان کی تعلیمات یہ مسلمان بھلا دے؟ اس کو تو نہ صرف خود عمل کرنا تھا بلکہ انسانیت کو دعوت دینی تھی کہ آؤ ہمارے ان جینیس لوگوں کی طرف، آؤ کتاب مقدس اس تعلیمات کی طرف، آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف،
اور یہاں نام نہاد عقل کے اندھے احادیث کا انکار کرنے والے، قرآن کو اپنی اس چھوٹی سی سمجھدانی کی بنیاد پر سمجھنے والے، قرآن کو اپنی ذاتی رائے سے کھلونا بنانے والے، وہ ہمارے لیڈر بنے۔ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ مکے کے ان ظالموں کے بارے میں کہا، ان منافقوں کے بارے میں کہا کہ یہ انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں بھئی تم نے قرآن مانا، وراء ظہریہ، پس پش ڈال دیا، آج مزہ چکھو۔ جو اپنے مستقبل کو خراب کرتا ہے وہ ضرور اس کا نتیجہ بھگتے گا، جو ان پست عقلوں کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس ایک اعلیٰ پروگرام ہے اور اس کو نہ اپنی یونیورسٹی میں پڑھاتا، نہ اپنے کالج میں پڑھاتا، نہ اپنے مدرسے میں پڑھاتا، نہ اپنی مسجد میں بیان کرتا۔ مسجدیں گونگی ہیں، وعظ اور قصے سنائیں گے ہوا میں اڑنے کے، معجزات کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، نظر و نیاز وصول کریں گے، چندے اور نذرانے ان کی جیبوں میں جائیں گے، لیکن قرآن کا انقلابی پیغام جو انسانی اجتماع کی تشکیل کے لیے، اس پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ مدرسے ہیں، 8 سال قرآن رٹاتے ہیں، حدیث رٹاتے ہیں، جزوی فقہی مسئلے رٹاتے ہیں، مسئلوں کے جھگڑے کھڑے کر کے لڑائیاں پیدا کرتے ہیں، 8-10 سال تک ایک طالب علم کے دماغ پر مسلط ہوتے ہیں۔ اجتماعیت کی بات پوچھو کہ قرآن کا اجتماعی نظام کیا ہے، قرآن کا سیاسی نظام کیا ہے، قرآن کا معاشی نظام کیا ہے؟ غائب۔ خلفائے راشدین کے نام پر لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے، سڑکیں بنائیں گے، سڑکوں کے چوکوں کے نام رکھیں گے، اور جناب بڑے بڑے علم لگائیں گے، حسین کے نام پر علم ہوگا، ہاں جی حسن کے نام پر ہوگا، ائمہ اہل بیت کے نام پر ہوگا، صحابہ کے نام پر ہوگا۔ پوچھو بھائی ان صحابہ نے کون سا نظام قائم کیا تھا، وہ کیا ہے؟ عمر فاروق نے کون سا سیاسی نظام بنایا؟ عمر فاروق نے کون سا معاشی نظام قائم کیا؟ ان اولوالعزم لوگوں نے کس اعلیٰ نظریے اور فکر کے لیے جان قربان کی؟ یہ شہید ہوئے، عمر فاروق شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، علی شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، کس بنیاد پر؟ کیا ان کی تعلیمات تھی؟ غائب۔ اندھی عقیدت کے نام پر دوسرے فرقوں سے لڑنے کے شاہ دولے کے چوہے تیار کریں اور قرآن کی تعلیمات کا اجتماعی تصور ان کے دماغوں سے نکل جائے۔ کیا مدرسہ اس لیے ہوتا ہے؟ کیا مسجد اس لیے ہوتی ہے؟ اور کیا یہ کالج اور یونیورسٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کا 22 کروڑ کا ملک، جس کی آبادی کا حال یہ ہو کہ اس پوری سوسائٹی کے اندر یونیورسٹیاں اور کالجیں کھمبیوں کی طرح اگی ہوئی ہوں، لیکن تعلیم کیا ہے؟ غلامی کی، سرمایہ داری کے خلاف کوئی مزاحمتی شعور نہیں، غلط فکر اور نظریے کے خلاف کوئی تعلیم نہیں، اور کوئی مثبت تعلیم بھی نہیں۔ ڈگریوں کے انبار ہیں، علم سے کورے ہیں، ڈاکٹری کی ڈگری لے کر نکلے ہیں اور انسانوں کے گردے نکال نکال کر بیچتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں اور بلڈنگیں جو ہیں وہ ناقص پاس کر کے دوسرے دن پل گر جاتا ہے جی، قانون کے رکھوالے وکیل بنتے ہیں اور وہ ڈاکٹروں پر حملہ کر کے پوری سوسائٹی کو اور انسانی مریضوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ قانون کے نمائندے ہیں۔ قانون تو سب سے پہلے دوسروں کا احترام سکھاتا ہے، جس میں یہ صبر نہیں، جس میں یہ اعتماد نہیں، وہ انسانی معاشرے کی کیا خدمت کرے گا؟ قانون کی پابندی تو خود علی المرتضیٰ، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اعلیٰ عقل رکھنے والے اور صحابہ میں اقضاہم علی، ہاں جی علی سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے، ان کی قانون کی پابندی کا عالم یہ ہے کہ لڑائی کے دوران ایک کافر کو گرا کر اس کے سینے پر بیٹھتے ہیں، حالت جنگ ہے، اور حالت جنگ میں دشمن کے سپاہی کو جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، وہ منہ پہ تھوکتا ہے علی المرتضیٰ کے، اور علی المرتضیٰ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قانون کی پاسداری، اللہ کا ڈر، یہ ہے قانون۔ وہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے تمہارے منہ پر تھوکا، تمہیں تو اب مجھے ذرا زبردستی سے قتل کرنا چاہیے تھا۔ علی نے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں پہلے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اب جب تم نے میرے منہ پر تھوکا یہ میری ذات کی بات آ گئی، مجھے ذاتی طور پر غصہ آیا،
تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میں قانون شکن بن کر اپنی ذاتی غرض کا بدلہ تو نہیں لے رہا۔ علی کا جھنڈا اٹھا کر علی کا پہلا نمبر اور دمادم مست قلندر سارے نعرے لگا لیں گے، لیکن علی کی قانونی بات کو قبول کریں گے؟ نہیں، یہ المیہ ہے ہماری غلام قوم کا۔ اس دورہ تفسیر کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن کے اس علم کو سیاست، معیشت، قانون، فقہ، انسانیت کی سوسائٹی کے اجتماعی تقاضے، سماجی معاشرت، معاملات، لین دین، اس کو بطور علم کے سمجھیں کہ یہ ایک علم ہے۔ جی بغیر علمی طور پر سمجھے ہوئے کوئی بھی چیز اپنا نفاذ نہیں کر سکتی۔ محض باتیں کرنے سے دنیا میں نتیجہ نہیں آتا۔ نظریہ درست ہو، سوچ صحیح ہو، تربیت ہو، اجتماعیت کے تقاضے پورے کرے اور اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے، تب تو وہ علم نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ آج قرآن الماریوں میں کیوں بند ہے؟ آج قرآن چوبلے چاٹنے کے لیے کیوں ہے؟ آج قرآن تعویذ گنڈوں کے لیے کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے انقلاب آگین پیغام کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ صرف رسم رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہیں رہی۔ وہ جو اس کے نتیجے میں اثر ہونا چاہیے تھا، اس کا جو علم منتقل ہونا چاہیے تھا، اس کی جو اجتماعی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے تھی، وہ جو جوش اور جذبہ اس کو غالب ہونے کا ہونا چاہیے تھا، وہ ختم ہو گیا۔ یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر پڑھ کر نکل رہے ہیں، اور وہ جو کچھ پڑھتے ہیں چونکہ اس کا کوئی سسٹم یہاں نہیں، اس لیے وہ ڈگری ہولڈر نوجوان وہ عالمی سامراجی نظام کے لیے بھاگتا ہے۔ 20-25 لاکھ ماں باپ نے، اس ریاست نے اس ڈاکٹر پر لگائے، اس انجینئر پر لگائے، اس فزکس اور کیمسٹری کے ماہر پر لگائے، اس قانون دان پر لگائے، اس بیرسٹر پر لگائے، اور ریاست خرچہ کرے، ریاست ذمہ داریاں ادا کرے، اور خدمات جا کر وہ امریکہ کے لیے، برطانیہ کے لیے، سعودی عرب کے لیے۔ ہاں جی، ہماری حکومت آج کہتی ہے کہ 1 سال میں ہم نے 8 لاکھ انسان باہر بھیجے ہیں، یہ فخر سے کہا جاتا ہے۔ آپ کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم نے 8 لاکھ لوگوں کو روزگار باہر جا کر دلوایا، اپنی نسلوں کو غلام بنانے کا۔ کبھی سیاسی شعور کے طور پر یہ سوچا کہ جس کو تم اپنے ملک سے باہر نکالتے ہو اور دوسرے ملک میں بھیجتے ہو، اس ملک میں اس کی سیاسی حیثیت زیرو ہے۔ سیاسیات کا بنیادی مسلمہ ہے کہ قومیں، ممالک اپنے اقوام کی تعلیم و تربیت اور ان کی طاقت اور قوت سے بنتے ہیں، اور جو اپنے ملک سے باہر نکال کر کہیں ہم نے سیاسی کامیابی حاصل کی، اس سے زیادہ احمق دنیا کا کون ہوگا؟ پولیٹیکل سائنس کے بنیادی اساسی اصولوں سے متصادم بات۔ سیاسیات کے بنیادی اصول میں اپنی دھرتی پہ بیٹھا ہوا انسان جو مہاجر نہ ہو، اور آج کے اس نیشنلزم کے دور میں کون آدمی ہے جو باہر جائے اور اس کی کوئی سیاسی قیمت ہو؟ کس وقت وہاں آرڈر ملے اور اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے؟ 9/11 ہوا تو کتنے امریکیوں کو جو 50 60 سال سے وہاں رہتے تھے نکال کر باہر پھینک دیا؟ یا آج ایک معاملہ ہوا ایران اور امریکہ کا، ٹرمپ صاحب نے آرڈر جاری کر دیا جتنے ایرانین امریکی ہیں سب نکل کر ایران جائیں، کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ کیا حیثیت ہے؟ نہ احتجاج کر سکتے، نہ قانون۔ آپ تو وہاں معاہدہ کر کے گئے ہیں کہ ان کے قانون کی، ان کے سسٹم کی، ان کے نظام کی پاسداری کریں گے، جب وہ حکم دیں گے ان کا ملک چھوڑ دیں گے۔ طاقت اپنے ملک میں ہوتی ہے، اور اپنے ملک میں طاقت پیدا کرنے کے بجائے یہ نوجوان ڈگریاں لے کر فروخت کرنے کے لیے فار سیل دنیا میں کیا ہے، اشتہار دیتا ہے، اپنا سی وی چھاپتا ہے۔ پرانے زمانے میں جیسے غلاموں کی تجارت ہوتی تھی تو ہر غلام کے گلے میں ایک تختی لٹکائی بھی ہوتی تھی، اس غلام کا نام کیا ہے، یہ اس نسل کا ہے، یہ اس خاندان کا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، فرنیچر اچھا بنا سکتا ہے، گدھے اچھے چلا سکتا ہے، ہاں جی کشتی اچھی چلا سکتا ہے، فلاں کام اچھے کر سکتا ہے، تو اس کی بنیاد پر سودا ہوتا تھا۔ ہاں جی آج اپنا سی وی خود تم دیتے ہو، یہ غلامی کا سی وی نہیں ہے، ملازمتوں کی بنیاد پر۔ آج پوری تعلیم کا نظریہ بن گیا کہ ملازمت حاصل کرنی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم محض ملازمتوں سے ترقی حاصل نہیں کرتی، تبھی ترقی حاصل کرتی ہے کہ وہ اپنی زراعت کے اندر ترقی یافتہ ہو، وہ اپنی تجارت میں ترقی یافتہ ہو، وہ اپنی صنعت کے اندر ترقی یافتہ ہو،
اس میں مہارت اور صلاحیت پیدا کرے۔ آپ کا باہر سے آنے والا مال وہ زیادہ ہے، امپورٹ بل بڑا ہے اور ایکسپورٹ بل بہت تھوڑا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوسائٹی میں اس کے لیے کیا کردار سامنے آئے گا؟ وہ تو ناقص ہے، ادھورا ہے، سوسائٹی کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں، تخلیقی صلاحیت اپنے ملک میں نہیں۔ اور اب اگر تخلیقی صلاحیت کے نام پر کہا بھی جائے تو ماشاءاللہ سافٹ ویئر ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں، یہاں سستے مزدور کو خرید کر 14 گھنٹے ان سے کام کرا کر ان کے ذریعے سے کیا ہے عالمی کمپنیاں اس سے حاصل کرتی ہیں، ہاں جی، اور یہاں کے بیچارے غریب نوجوان کو 12 گھنٹے کام کر کے چند ہزار روپے اس کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں۔ اس سے علاوہ اور کیا تخلیق ہے تمہاری؟ غلامی کی بنیاد پر، دوسری کمپنیوں کی دریوزہ گری کی بنیاد پر۔ آج یہ شعور قرآن پیدا کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، اپنا معاشی سسٹم درست کرے، اپنا اقتصادی نظام صحیح کرے، اپنی اجتماعیت کو درست کرے تو تب قومیں ترقی کرتی ہیں۔ قرآن نے کہا کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتھا، کتنی قومیں تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، جن کا معاشی نظام مصنوعی تھا، نمود و نمائش کا تھا، دکھاوے کا تھا، تکبر کا تھا، غرور کا تھا، انسانیت دشمنی کا تھا۔ قومیں تباہ کر دی۔ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب معاشی خوشحالی ہو اور آزادی اور حریت کے ساتھ امن و امن کا نظام موجود ہو۔ دہشت گردی یہاں، خوف یہاں، قتل و غارت گری یہاں، معاشی بے اطمینانی یہاں، سوسائٹی میں فساد یہاں، ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ کہا جائے کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ آج دنیا کا 1.5 ارب مسلمان قرآن کو پس پش ڈال چکا، قرآن کا نظام اس کی سوسائٹی میں نہیں، وہ قرآن کو رسمی طور پر حلق سے اوپر پڑھتا ہے، وہ مسجد حرام میں بڑے بڑی اعلیٰ عالی شان مسجدوں میں تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، لوگ جھومتے ہیں، واہ جی واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں، قاری پر نوٹ برسائے جاتے ہیں، نعت پڑھنے والے پر ہاں جی نظر و نیاز دی جاتی ہے، لیکن جس کی نعت پڑھی گئی ہے اس کا سیاسی معاشی سماجی نظام سوچا؟ قرضوں کی بھیک مانگ کر نوٹ قاری پر چڑھا دینا، قرضوں کی بھیک مانگ کر پیسے لے کر ہاں جی قاریوں کے اوپر، مولویوں پر اور مذہبی طبقے پر خرچ کرنا، حکمرانوں پر تقسیم کرنا، اس سے دنیا میں نظام قائم ہوتا ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، او لوگو ان کی ماؤں نے تو ان انسانوں کو آزاد جنا تھا، تم نے ان کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ یہ غلامی کی تعلیم جو 250 سال سے انگریز سامراج نے مسلط کی ہے، قانون کی غلامی کی تعلیم، میڈیکل کی غلامی کی تعلیم، انجینئرنگ کی غلامی کی تعلیم، مذہب کی غلامی کی تعلیم، محض رٹا سسٹم کے تحت حدیث پڑھانے اور فقہ پڑھانے کی غلامی کی تعلیم، یہ تم نے لوگوں پر مسلط کر دی۔ کب سے تم نے یہ شروع کیا؟ ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تھے تو یہ آزاد تھے، تمہاری تعلیم گاہوں سے نکلتے ہیں تو غلام بن کر نکلتے ہیں۔ ان میں حریت فکر نہیں، اپنی سوسائٹی کا نظام قائم کرنے کی جرأت نہیں، عزم نہیں، ہمت نہیں، شعور نہیں، تربیت نہیں۔ جب نظریہ ہی نہیں تو تربیت کیسے؟ اصل بنیادی چیز قرآن کے اس اعلیٰ نظریے اور فکر کو حاصل کرنا اور اس کی اساس پر اپنی تربیت، اپنی مہارت، اپنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ محض ڈگریاں حاصل کرنے سے دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہوتی، اور تربیت تبھی ہے کہ جب اپنے رویے، اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے جسم، اپنے تمام اعمال کو منظم کیا جائے، تنظیمی اجتماعیت پیدا کی جائے، جد و جہد کا راستہ اختیار کیا جائے، قربانی کا جذبہ ہو۔ ہمارا ملک کیوں ہمارا نوجوان یہاں سے بھاگ رہا؟ اسے تو اپنی دھرتی میں رہنا ہے، ماں اس کی یہاں، باپ اس کا یہاں، رشتہ دار اس کے یہاں، اس کی بولی بولنے والے یہاں، وہ یہاں سے نکل کر آج چائنا کا تماشا لگا ہوا ہے، بازار لگا ہوا ہے، ہر آدمی چائنا جا رہا ہے PhD کرنے کے لیے، اسکالرشپ مل رہے ہیں۔ پہلے امریکہ کی غلامی کرتے کرتے تھک گئے، انگریزی منہ بگاڑ کر بولتے بولتے تھک گئے، اب چینی منہ بگاڑ کر بولنا چاہیں گے۔ اپنی مادری زبان میں جو علم ہوتا ہے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ چین نے انگریزی میں علوم سیکھے، اپنی قومی زبان میں سیکھے، ان سے سیکھنے کے لیے چینی سیکھنے جا رہے ہیں، امریکی زبان سیکھنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ جب قومیں غلام ہو جائیں
پس ذہنیت ہو جائے، سوچ اور فکر کا قبلہ و کعبہ ظلم کا نظریہ اور ظلم کا نظام بن جائے، وہ سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ایسی معیشت کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ایسے ملکوں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہودیوں کی یہی عادتیں تھیں۔ آج یہودیوں کے خلاف بڑا جوش اور جذبہ ہے کہ یہودی دشمن ہے ہمارے، اور کرتوت یہودیوں والے ہی ہوں۔ پتہ کیوں یہود پر لعنت برسی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہودی علماء پر، وہاں کے اہل علم پر لعنت کیوں برسی؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے لعنت برسی کہ علم، ان کے جو اہل علم تھے اگر کچھ جانتے بھی تھے تورات اور انجیل کا علم، لیکن ظالم حکمرانوں غلامی کے اس ماحول میں شروع میں تو انہوں نے ان کے خلاف بڑی باتیں کی، اور بعد میں ان کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ بن گئے۔ جو کچھ وہ کھاتے یہ کھاتے، جو کچھ وہ پیتے یہ پیتے، جو کچھ وہ عیاشی کرتے یہ کرتے، جو لوٹ مار وہ کرتے وہ یہ کرتے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم سلب کر دیا، غلامی کی ذلت میں مبتلا کر دیا۔ آج ہمارا عالم بھی یہی ہے، مسلمان عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، دین کی بات کا دعوے دار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتا۔ وہ اسی ظلم کے سسٹم کو، اسی غلامی کے سرمایہ داری نظام کو، اسی انسانیت کے لیے تباہی بربادی والے اس پورے ماحول کو قبول کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو قبول کر رہا ہے تو ضرور اس کے نتیجے میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں۔ آج جس غلامی میں ہم مبتلا ہیں، جس فرسودہ حالت میں ہم ہیں، جس معاشی پستی میں ہیں، روز قرضوں کی بھیک مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ اپنے ملک میں اپنے وسائل سے اپنی قوم اپنی معیشت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے سے ہی قومیں بنتی ہیں۔ حضور کی سیرت یہ ہے کہ مدینہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے ترقی یافتہ بنایا، تب ریاست مدینہ بنی۔ آج ریاست مدینہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کا نظام قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد اور کوشش اور کاوش کی، کیا اس کی نقل اتارنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ دورہ تفسیر کا مقصد قرآن کا وہ انقلابی پیغام، اس کا علم، اس کا وہ عملی مہارت جو صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے سسٹم کو سمجھنا ہے، ان کے علم کو سمجھنا ہے، اور ان کی عقلوں اور قلبوں میں جو یہ علم نازل ہوا، اس نازل شدہ علم کو اپنے اساس پر اپنے دل و دماغ میں منتقل کرنا ہے، سمجھنا ہے، رسمی طور پر نہیں، محض سرسری طور پر اور سطحی طور پر نہیں، بلکہ آزادی اور حریت کے اساس پر دل و دماغ کے اندر منتقل کرنا، عقل و شعور پیدا کرنا، اس پر تربیت اور مہارت حاصل کرنا، یہ بنیادی ہدف ہونا چاہیے۔ 15-20 دن میں ساری چیزیں نہیں سیکھی جا سکتی۔ جو کچھ سیکھا یہ پیٹرن ہے، اس پیٹرن پر خود سیکھیے، مطالعہ کیجیے، اپنی اجتماعیت کا حصہ بھی بنیے، ڈسپلن اختیار کیجیے، اجتماعیت کو عملی طور پر پیدا کرنے کے لیے اپنی نظم و تربیت کے لیے کردار ادا کیجیے، تبھی ہم دنیا کی ذلت اور رسوائی سے نکل سکتے ہیں، ورنہ غلامی کی سیاہ رات یہ مسلسل بڑھتی جائے گی۔ 250 سال سے ہمارے آباء و اجداد 12-15 نسلوں سے غلام چلے آ رہے ہیں، یہی غلامی کی سیاہ رات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ غلامی سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، دنیا میں ترقی اور آخرت میں ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن کے اس علم کے ساتھ دل و جان کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، اس کا علم اپنے اندر منتقل کریں، تبھی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے، قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے اور اپنی عملی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔